الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید نحن نقص علیک احسن القصص صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ اس کے لاڈلے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ احاطہ ایک ہی ہے اور نسبتیں دو ہیں۔ ایک طرف اللہ کا گھر ہے اور ایک طرف اللہ کے پیاروں کا دربار ہے۔ تو ازل سے اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی طرف اپنے بندوں کو مائل کر رہا ہے، پیغام دے رہا ہے۔ اگر آج کوئی بندہ خانہ کعبہ میں جائے تو اللہ جہاں اپنے گھر کا طواف کرواتا ہے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی یادیں بھی منواتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے وہاں جانا۔ جب بندہ خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، تو ساتھ ایک پتھر پڑا ہوا ہے کعبے کے صحن میں، اس پتھر پہ اللہ کے ایک بندے کے پیر لگے ہوئے، اس بندے کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو جہاں بندہ جا کے رب کو یاد کرتا ہے وہاں اسی صحن میں اللہ کے بندے کی یاد بھی مناتا ہے۔ اسی طرح آپ جب اس مقام سے فارغ ہوں گے، دو پہاڑیاں آپ کو اور ملے گی جن کو صفا مروہ کہا جاتا ہے، وہاں بھی چکر لگانے پڑے گی۔ ایک ہی جگہ پہ تین طرح کی یادیں نصیب ہوتی ہیں، ایک یاد رب کی، ایک یاد خلیل کی، ایک یاد بی بی حاجرہ کی۔ ایک یاد کو یاد خدا کہتے ہیں، ایک یاد کو یاد انبیاء کہتے ہیں، اور ایک یاد کو یاد اولیاء کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ مدینہ پاک چلے جائیں تو وہاں بھی دو یادیں بھی رہتی، وہاں ایک یاد کو مسجد نبوی کہتے ہیں اور ایک یاد کو روضہ رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے گھر بلا کر پیغام دو طرح کے دیتا ہے۔ اچھا کوئی یہ سوچے کہ جی ضروری تو کہ ہر جگہ ساتھ دربار ہو، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں اکیلی مسجدیں ہوتی ہیں، تو جہاں اکیلی مسجد مل جائے وہاں بندہ کیا کرے گا؟ وہاں تو صرف نماز پڑھنی ہے نا، ادھر سے آوازیں ہی نہیں، نماز کے اندر بھی کچھ یادیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کتنے ذکر ہوتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اللہ کے ذکر کے بعد جب آپ التحیات بیٹھتے ہیں، ابھی نماز سے نکلتے نہیں، آواز آتی ہے
اے اللہ کا ذکر کرنے والے ایک ذکر اور بھی کرنا ہے. وہ ذکر کون سا؟ پر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بندہ سلام بھی کر لیتا ہے، آواز آتی ہے، ابھی ذکر اور بھی باقی ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی نماز خدا کی ہو رہی ہے، سلام مصطفیٰ پہ ہو رہا ہے. نماز خدا کی ہو رہی ہے، ذکر بندگان خدا کا ہوتا ہے، تو پیغام ملا کہ مسجد میں آ کر بھی اگر نماز پڑھے گے تو 3 یادیں وہاں بھی ضروری ہے. یاد خدا بھی ضروری ہے، یاد مصطفیٰ بھی ضروری ہے، یاد اولیاء بھی ضروری ہے. اور پھر ان تمام یادوں کو اگر مقبول کروانا ہے تو پھر ایک کام اور بھی اللہ کرواتا ہے. سلام سے بھی گزار دیا، ٹھیک ہے جی، اور پیچھے ثنا سے بھی گزار دیا. اب کہا جو 3 ذکر کر کے آیا ہے نا، اگر ان تمام اذکار کو مقبول کرنا ہے پر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ پیغام ہے نماز کا. کوئی بندہ جان چھڑا نہیں سکتا یا کوئی بھی ایک ذکر کے ساتھ نماز مکمل کر سکتا نہیں ہے. نماز کے اندر سارے ذکر رب نے رکھ دیے. بتا دیا اگر تنہا بھی کہیں نماز پڑھنی ہے نا تو تجھے 3 یادوں سے نکلنے دوں گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ یادیں ہماری زندگی کا حصہ بنا دیا. تو آج مجھے حکم ملا کہ سورۃ یوسف سنانی ہے آپ. ویسے تو یہ سورت کس واحد سنائی جاتی ہے، لیکن کوشش کروں گا خلاصہ بیان کروں. یہ سورۃ یوسف جو ہے نا، ایک نبی کے نام پہ، اللہ کے پیغمبر کے نام پہ، جس وقت قرآن اترا تھا، یعنی کہا کہ جس وقت قرآن اترا تھا اس وقت یوسف علیہ السلام زندہ تھے، یہ وفات پا چکے تھے. یہ سوال ذہن میں آتا ہے. تو ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی تھی، ان کا تو وصال ہو چکا تھا. تو ان کے وصال سے کتنی دیر کے بعد قرآن اترا؟ یعنی ایک ہستی دنیا سے جا چکی ہے، ایک ذات جا چکی ہے، ان کے جانے کے کتنے عرصے کے بعد قرآن اترا؟ اگر آپ اس تاریخ کو دیکھیں تو تقریباً یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد 2700 سال کے بعد قرآن اتر رہا. 2700 سال پہلے یوسف علیہ السلام جا چکے تھے، ان کا وصال ہو چکا تھا. ایک بندہ دنیا سے جا چکا ہے، وصال ہو چکا ہے، لیکن جب رب نے قرآن اتارا نا تو صرف ایک لفظ میں ان کا ذکر نہیں کیا، ایک لائن میں ان کا ذکر نہیں کیا، ایک آیت میں ان کا ذکر نہیں کیا، ایک رکوع میں ان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ تمام سورت اللہ پاک نے ان کے نام پہ اتار دی. اچھا یہاں قابل غور بات، باقی نبیوں کے نام پہ بھی صورتیں اتری. میں مثال دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ صورت اتری، قرآن پاک میں موجود ہے. لیکن یہ بچوں کو تھوڑا سا بیٹے خاموشی کے ساتھ، ادھر پیار کے ساتھ سختی نہیں کرنی، بس محبت. عرض کر رہا تھا کہ باقی نبیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہوا، ان کے نام پہ صورتیں بھی اتری ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ جو صورت اتری ہے اس میں 2 رکوع ہیں ایسے ہیں جن میں ان کا ذکر آیا ہے. باقی اور اذکار ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ صورت ہے، مگر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر جو ہے 1 رکوع میں آیا. باقی نبیوں کے لیے صورتیں اتری ہیں، 1 رکوع 2 رکوع چند آیتیں ہیں، لیکن جب باری یوسف علیہ السلام کی آتی ہے نا، جو ذکر اول میں ہے وہی ذکر آخر تک ہے. کہانی ایک کی ہے، داستان ایک ہے، ذکر ایک ہے، قصہ ایک ہے، ایک ہی رب بیان کر رہا ہے. اور بیان کتنے حسین انداز میں کیا. سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے نام کی صورت اتاری کیوں نہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، حکمت کیا تھی؟ صورت اتری کب ہے، اتری کیوں؟ یہ سوال بنتے ہیں. تو بڑی قابل غور بات، اللہ نے یہ صورت اتاری کیوں؟ جس وقت اللہ نے صورت اتاری تھی اس وقت حضور علیہ السلام کی زندگی کا مشکل ترین دور گزر رہا تھا. یعنی وہ دور گزر رہا تھا
جب کفار مکہ کا ظلم انتہا پہ تھا، وہ دور گزر رہا تھا جب حضور علیہ السلام کی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، وہ دور گزرا جناب ابو طالب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، وہ دور گزر رہا تھا جب طائف کی وادی میں آپ کو پتھر مارے جا رہے تھے، اس دور کے گزرتے وقت اللہ پاک نے ادھر وہ دور گزر رہا تھا، ادھر رب نے سورۃ یوسف اتاری۔ کیوں اتاری؟ محبوب کو حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، محبوب کے دل کو اور مضبوط کرنے کے لیے۔ حبیب پریشان نہیں ہونا، یہ پہلے بھی معاملے ہوتے رہے، ہمارے پیارے جو ہے نا اسی طرح آزمائشوں سے گزرتے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے محبوب کے دل کو تقویت اور کمال کی مضبوطی دینے کے لیے جو سورت اتاری ہے اسے سورت یوسف کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا جو پچھلی سورت اس کا نام ہود ہے، اس کی آیت سنیے اور شاید پر بھی غور کریں۔ اللہ پاک 120 نمبر آیا ہے، فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہم آپ پر جو بیان کرتے ہیں نا من انباء الرسل، رسولوں کی خبریں، رسولوں کی باتیں، رسولوں کے تذکرے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ ما نثبت به فؤادک، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اس سے قرآن نے یہ بھی پیغام دیا کہ نبیوں کا ذکر سننے سے دل مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے دلوں کی مضبوطی کے 3-4 ذریعے بیان کیے ہیں۔ ایک ذریعہ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم چاہتے ہو کہ دل مطمئن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ایمان والوں کے سامنے رب کا ذکر کیا جائے ان کے دل وجد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ادھر یہ کہا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بندہ سنے اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن گواہی دیتا ہے ذکر خدا کا سننے سے بھی دل مضبوط ہوتا ہے اور ذکر نبی کا سننے سے بھی دل مضبوط ہوا کرتا ہے۔ اور پھر وہ تو پیغمبر تھے نا یوسف علیہ السلام، وہ مقتدی ہیں اور ہمارے آقا امام ہیں۔ اگر مقتدی کا ذکر قیامت تک باقی ہے اور قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے، اپنا دل مضبوط کرتے رہیں گے، اگر یہ ذکر مقتدی کا ہے تو امام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے سورۃ یوسف اتاری، اور سورۃ یوسف جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ منسوب۔ فرمایا نحن نقص علیک، اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو داستان سنا رہا ہے۔ یہ 4 زاویے دیکھیں، داستان کس کی، سنانے والا کون ہے، کس کو سنائی گئی اور لکھی کہاں پہ گئی۔ 4 چیزیں ذہن میں رکھنی۔ داستان کس کی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سنانے والا کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ حضور علیہ السلام۔ اور لکھی کہاں گئی؟ قرآن مجید میں۔ جس کی داستان اتنی کامل ہے، بتائیے اس داستان والے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ خود سنا رہا ہے، حبیب ہم سناتے ہیں آپ کو۔ اور آگے فرمایا حبیب آئیے، وہ وقت یاد کیجئے اذ قال یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے لابیہ اپنے بابا سے کہا تھا۔ اچھا اب یہ باپ اور بیٹے کی بات ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے؟ قرآن اترنے سے 2700 سال پہلے وہ مکالمہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس گفتگو کو محفوظ فرما لیا۔ گلا پیو تے پتر کرے رب محفوظ کر کے قرآن چ لکھ دے۔ کیا کمال کی وہ بات ہوگی، کیا کمال کا مکالمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کے کلام کا اتنا تحفظ کر رہا ہے، ان کی ذات کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اس دور میں کلام کیا ہوگا، رب نے اس کلام کو اپنے کلام میں شامل فرما دیا، اس کلام کو اپنے کلام میں شامل کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے بات کی، اور یہ جو بات ہے نا یوسف علیہ السلام کے اپنے بابا سے کیا بات کی؟ لابی، اپنے بابا سے کہا یا ابتی، اے میرے ابو جان، انی رأیت، میں نے دیکھا ہے 11 کوكبا، 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بیٹا اپنے
بابا سے خواب شیئر کر رہا ہے، اپنی مسئلہ جو ہے بابا کو بتا رہا ہے، اپنی پرابلم بابا کو بتا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا کمال کا پہلو ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ابو جان کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ کیا نام تھا جی؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے بابا کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بابا کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید کا پہلو دیکھیے، ایک پیغمبر ہے، اس کے دو شہزادے، پیغمبر کا نام ابراہیم ہے، ایک شہزادے کو اسماعیل کہتے ہیں، ایک شہزادے کو اسحاق کہا جاتا ہے۔ ایک شہزادہ اللہ کا نبی ہے، دوسرا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ حضرت اسحاق اللہ کے نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، اور آپ پوچھیں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ نبیوں کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ، رسولوں کی تعداد 313۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ پیغام دے اسے نبی کہتے ہیں، جس کو اللہ پیغام دے اسے نبی کہتے ہیں، جس کو اللہ پیغام بھی دے اور کلام بھی دے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ جو صرف پیغام والا ہو وہ نبی ہوتا ہے، جو پیغام والا بھی ہو اور کلام والا بھی اسے رسول کہتے ہیں۔ اچھا، کلام مختلف دیے، کسی کو ایک صفحہ دے دیا، کسی کو کچھ ورقے دے دیا، کسی کو کتابیں عطا فرما دی، یہ شانیں اپنی اپنی شانیں دی۔ بہرحال اللہ پاک نے 2 لال دی۔ اچھا، 2 لال دیے، دونوں شہزادوں کو اللہ نے آگے نسل عطا فرمائی، ایک نسل اسحاق، ایک نسل اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی جب نسل چلی، اس نسل میں 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ کتنے پیغمبر پیدا ہوئے جی؟ ایک نسل میں 40,000 پیغمبر۔ چونکہ یہ جو اسرائیل کا لفظ ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل، اسرا الگ لفظ ہے، ایل الگ لفظ ہے، تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں یہ سب کے سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، سب کے سب۔ اوپر دیکھیں گے اسحاق علیہ السلام آپ کو ملیں گے۔ ایک نبی کی نسل میں کتنے پیغمبر آئے جی؟ 40,000۔ لیکن دوسرے نبی کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب پوچھو ان کے نسل میں کتنے پیغمبر آئے؟ ان کی نسل میں صرف ایک ہستی آئی ہے۔ اب اس لائن پر بھی غور کریں، ایک طرف کثرت تھی، ایک طرف فضیلت تھی، ایک طرف نبیوں کی کثرت تھی اور دوسری طرف فضیلت تھی۔ جن کو اللہ نے کثرت عطا فرمائی ان کو اسحاق کہتے ہیں، اور جن کو فضیلت عطا فرمائی ان کو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ فضیلت کس وجہ سے؟ جواب ملا، جدھر سب 40,000 پیغمبر آئے ان کی نسل کو نسل اسحاق کہا جاتا ہے، اور جس طرف ایک ہستی آئے جس ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ان کو ذات اسماعیل کہا جاتا ہے۔ ایک نبی اور سب نبیوں کے سردار آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جدھر کثرت تھی وہ نسل اسحاق ہے، اور جدھر فضیلت تھی وہ نسل اسماعیل علیہ السلام۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے گفتگو۔ اب ایک خواب ادھر دیکھیں، خواب دیکھا بچے نے، بتایا آپ کے بابا جان، ٹھیک ہے؟ یہ پڑپوتے کی بات میں کرنے لگا ہوں، میں پردادا کی بات نہ کر دوں۔ یہ قرآن مجید کا 23واں پارہ ہے، ادھر پردادے کی بھی دیکھیے۔ خواب دیکھا تب پردادا نے، بتایا بیٹے کو، ٹھیک ہے جی؟ 2 خواب ہیں، ایک خواب دیکھا پتر نے بتایا بابا کو، ایک خواب دیکھا بابا نے بتایا پتر کو۔ یہ قرآن مجید کے دعوی یہ ہے، خواب جب دیکھا پتر نے بتایا بابا کو وہ خواب یوسف تھا، جب خواب دیکھا بابا نے بتایا بیٹے کو وہ خواب ابراہیم تھا۔ ادھر خواب دیکھا پڑپوتے نے، ادھر خواب دیکھا پردادا نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اصل بھی خوابوں والے ہیں، نسل بھی خوابوں والی ہے۔ اوپر دیکھیں گے وہ بھی خواب والی ہستی اور نیچے بھی خواب والی ہستی۔ ادھر خواب کیا دیکھا تھا؟ ادھر خواب دیکھا تھا پردادا نے، کہا یا بنیا، او میرے پتر اسماعیل، انی ارا، میں نے دیکھا ہے فی المنام، خواب کے اندر، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا، فانظر ماذا ترى، بتا تو کیا چاہتا ہے،
یعنی دیکھا بابا نے مشورہ کیا بیٹے سے، ادھر دیکھا بیٹے نے مشورہ کیا بابا سے. یہ دو زاویے قرآن کے. کہ بابا خواب دیکھا. یہ کمال کی بات. یہ سورۃ یوسف کی میں آپ کو بالکل مختصر سی کہانی سنا دوں. یہ شروع خواب سے ہوتی ہے، مکمل تعبیر پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سورۃ یوسف جو شروع کہاں سے ہوتی ہے جی؟ خواب سے. خواب کیا دیکھا تھا؟ کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے، رأیت 11 کوكبا، 11 ستاروں کو دیکھا ہے. اچھا والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا. رأیتهم لي ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے. جب یہ خواب سنایا نا تو بابا پھر بابا ہوتا ہے. یاد رکھے بابے جیسی فکر کسی کے پاس، جو باپ اولاد کی فکر کرتا ہے نا سورۃ یوسف سے پڑھ کے دیکھیے گا کتنی فکر ہے بابا کو اپنے بچے کی. کہا یا بنیا، اے میرے پتر یوسف، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. اچھا دیکھیے گا یہ کیوں کہا کہ بھائیوں کو مت بتانا، فکر کیوں لگ گئی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ چونکہ جانتے تھے کہ میرے یوسف کو اللہ نے بڑا مقام بخشنا ہے، میرے یوسف کو اللہ نے عروج عطا کرنا ہے، اور آگے وہ آیت بھی آ رہی ہے. اس لیے کہا بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تیری عظمت کی وجہ سے کسی کے اندر حسد پیدا نہ ہو جائے، اس لیے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بابا نے 4 شادیاں کی تھی. ایک بی بی کا نام تھا لیا، ایک کا نام تھا زلفا، ایک کا نام تھا بلہا، اور چوتھی کا نام تھا راہیل. جو آپ کی بیوی تھی راہیل یعقوب علیہ السلام کی، آگے ان کے وطن سے 3 بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام تھا یوسف، ایک کا نام تھا بنیامین، ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا زینب. یہ بات یاد رکھیں، تفسیر قرآن میں آتا ہے 3 بچے ایک ہی خاتون سے. اب جو یوسف علیہ السلام کو یہ پیارے، جو یعقوب علیہ السلام کو پیارے کیوں تھے سب سے، یعنی یہ بچے کیوں پیارے تھے یہ بھی کلیر میں پیدا، حالانکہ باقی بھی اولاد تھی. وجہ یہ تھی کہ یہ جو بچے تھے نا، جب آخری بیٹا یعنی بنیامین پیدا ہونے لگا، بنیامین کی پیدائش کے ساتھ ہی ماں فوت ہو جاتی، یعنی ماں کا انتقال ہو گیا. اب ان کی مائیں بھی تھی ساتھ، لیکن ادھر ماں نہیں تھی. سارا لاڈ، ساری شفقتیں، ساری محبتیں یعقوب علیہ السلام دیتے تھے تاکہ ماں کی کمی جو ہے نا اس کا احساس ان کو نہ ہو، ماں کی کمی جو ہے اس کا غم ان کو نہ ہو. اس لیے آپ کی شفقتیں تھی. ایک شفقت اور تھی، وہ شفقت یہ تھی کہ یہ بھی پیغمبر تھے، یوسف بھی پیغمبر تھے. ایک نبی کا نبی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو کہا بیٹے اپنے بھائیوں کو مت بتانا یہ خواب، ورنہ وہ تیرے بارے میں سازش کریں گے. آگے اب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اے بیٹے بتاؤں یہ خواب کیا ہے؟ اللہ نے تجھے چن لیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ رب العزت نے تجھے علم دینا ہے. تعبیر احادیث کہتے ہیں خوابوں کی تعبیر کا تجھے علم دینا ہے. حالانکہ ابھی تعبیر شروع نہیں ہوئی تھی. ادھر دیکھیے سورۃ یوسف میں خوابوں کا ذکر ہے. اچھا ایک خواب وہ ہے جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام آزمائش میں ڈالے گئے. اور یہ اصول یاد رکھ لیں، جب اللہ انعام دیتا ہے نا تو امتحان سے بھی گزارتا ہے. پہلے امتحان کا ذکر، کبھی پہلے انعام کا ذکر. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا صابر کون ہے. آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پہلے اللہ نے انعام کا ذکر کیا، پھر امتحان کا ذکر کیا. یہ بھی وہی ماجرا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اے پیارے یوسف تجھے وہ کمال بخشا ہے، کمال بخشا ہے. یعقوب علیہ السلام کے ذریعے خبر دے رہے ہیں کہ تجھے رب نے وہ کمال بخشا ہے. لوگ تیرے پاس آئیں گے علم سیکھنے کے لیے، تو انہیں علم سکھائے گا. لوگ تیری بارگاہ میں آئیں گے، تو انہیں علم بتائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے بتا دیا تھا تیرا خواب قیام خواب نہیں، اللہ نے تجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے. اور یہی وجہ حسد کی بنے گی. یہ خواب وہ تھا جس کے ذریعے امتحان میں داخل ہو گئے، اور ایک خواب وہ تھا
جس کے ذریعے امتحان سے نکلے. یہ دو خوابوں کا ذکر، ویسے تو اور بھی خواب ہیں. یہ دیکھیے شروع والا خواب، یہ خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے، اور اسی خواب سے امتحان شروع ہو گئے. پہلا امتحان کیا تھا؟ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا. دوسرا امتحان آگے پھر شروع ہوا، ایک سے نکلے دوسرے میں داخل. دوسرا امتحان کیا تھا؟ زلیخا پیچھے لگ گئی. تیسرا امتحان کیا تھا؟ قید خانے میں چلے گئے. یہ تین امتحان بڑے خاص تھے. ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی وجہ سے تین امتحان جو تھے ان سے گزرنا پڑا. اچھا امتحان تو نکلے کب تھے؟ یہ دیکھیے قرآن پاک نکلے کب؟ جب خواب دیکھا عزیز مصر نے. بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر کے لیے پوچھا کون بتائے گا؟ انہیں ایک ہستی ہے جو تعبیر بتائے گی. وہ ہستی کون ہے؟ کہ ایک ہستی ہے جو تیرے قید خانے میں ہے، اسے یوسف کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جس کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گئے وہ بھی خواب تھا، اور جس کے ذریعے آزمائش سے نکلے وہ بھی خواب تھا. امتحان میں داخل بھی خواب کے ذریعے ہوئے، امتحان سے نکلے بھی خواب کے ذریعے. جب خواب دیکھا تو آپ نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اور یہ خواب کے بات کر دوں، ایک خواب ہم دیکھتے ہیں اور ایک خواب نبی دیکھتا ہے. یہاں یاد رکھیں، عام بندے کا خواب اور ہوتا ہے، نبی کا خواب اور ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ نبی کا خواب کیا ہے؟ ایک حدیث سنا، پہلے نیند کی بات. خواب نیند میں نظر آتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، بندہ سو رہا تو خواب آتا ہے. جب نیند برابر نہیں ہوتی تو خواب بھی برابر نہیں. حدیث بخاری سنیے، اور بخاری کی یہ جو حدیث ہے اس کا چیپٹر ہے کتاب الوضو. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور حضور نے فرمایا میرے گھر میں آرام کرو آج. چونکہ چچا داد تھے، کزن تھے اور بچے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس میرے گھر میں آرام کرو. فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ آرام کرنے لگا. صبح کا وقت ہوا، تہجد کا وقت، سرکار اٹھے تو نفل شروع کر دیے. فرماتے ہیں میں بھی اٹھا، میں نے بھی سرکار کے ساتھ نفل شروع کر دیے. جب نفل شروع کیے تو میں پہلے حضور کی بائیں طرف آیا، حضور نے مجھے پکڑ کر اپنے دائیں طرف کر لیا. میرے ساتھ نفل، میں نے حضور کے ساتھ نفل پڑھے. نفل کو پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام پھر سونے لگے. حضور پھر نیند میں چلے گئے. حضور پھر نیند میں جاتے ہیں، آرام فرمانے لگے. کہتے میں نے حضور علیہ السلام کے خراٹوں کی آواز سنی، ہلکے ہلکے خراٹے حضور علیہ السلام لے رہے ہیں. جب اٹھے تو حضور سیدھا مصلی پہ آئے. سیدھا مصلی پہ آئے، بخاری شریف کے لیے بات، سیدھا مصلی پہ آئے اور آ کے نماز شروع فرما دی فجر کی. جب نماز شروع کی تو میں بڑا حیران ہوتا کہ آج معاملہ کیا ہے. لیکن صحابی تھے، ادب کا پہلو دیکھیے گا. یہ نہیں پوچھا حضور آپ نے وضو کیوں نہیں کیا، ایسی بات نہیں کی. عرض کے سونیا ایک گل پوچھنا چاہنا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کہیں رب نے وضو کا حکم بدل تو نہیں دیا؟ یہ کمال ادب کا پہلو ہے. حضور علیہ السلام کی بات کی ہی نہیں ہے، آقا کی جانب کوئی نسبت کی ہی نہیں. یہ نہیں کہا کہ حضور آپ نے وضو نہیں فرمایا، ایسی بات نہیں کی. اپنی بات کی آقا ہمارے لیے، کہیں وضو کا حکم بدل تو نہیں گیا؟ فرمایا نہیں، حکم وہی ہے، حکم اسی طرح ہے. معاملہ کیا ہے؟ تمہارا سونا اور ہوتا ہے، میرا سونا اور ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ اصول ہے شریعت کا، نبی کی نیند سے اس کا وضو جاتا ہی نہیں. اب نبی کا سونا کتنا اعلیٰ ہے تو نبی کا خواب بھی کتنا اعلیٰ ہوگا. جب نبی سوتا ہے، سونے میں اگر کوئی خواب آ جائے اس خواب کو وحی الہی کہا جاتا ہے. تو جس کے سونا جو خواب جو ہے اللہ کی وحی بن گئے اسے پیغمبر کہا جاتا ہے. اچھا سونا کیا ہے؟ سونا کیا ہے؟ سونا آدھی موت ہوتی ہے. حدیث بات میں النوم نصف الموت، سونا آدھی موت ہوتی ہے. یہ 24واں پارہ، جب بندہ سوتا ہے نا اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، روح پرواز کر کے جاتی عرش پر. میرے آقا فرماتے ہیں اگر بندہ مومن ہوگا نا، اگر بندہ مومن ہے اس کی روح عرش جا کے سجدہ کرتی ہے، پھر واپس آتی ہے. اچھا آپ نے کبھی دیکھا 312 میں آپ سو رہے ہیں اپنے گھر میں، چارپائی پہ سو رہے ہیں، کبھی ایسا بھی آپ نے محسوس کیا سوتے 12 میں ہیں لیکن خواب میں آپ کبھی مکے چلے جاتے ہیں، کبھی مدینہ چلے جاتے ہیں، کبھی لاہور چلے جاتے ہیں. روح پرواز کرتی ہے، روح سفر کرتی ہے. ایک بندہ لیٹتا ہے 312 میں تو کبھی خواب میں مدینہ نصیب ہو جاتا ہے،
ابھی مدینہ دیکھ رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی عرفان صاحب اٹھو، فلاں صاحب اٹھو، قاری جہاں صاحب اٹھو۔ قاری صاحب کی روح کہیں کہاں گھوم رہی تھی جی؟ مکہ شریف میں۔ قاری صاحب کو آواز دی تو روح پلٹ کی آئی کی کرے گا۔ یہ عام بندے کی روح کا پرواز ہے، اتنی روح کی پرواز ہے، ادھر آواز دی روح مکے سے پھر بارہ میں آ جاتی ہے۔ مجھے بتائیے اگر غلام کے روح میں اتنی طاقت ہے تو روح محمدی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ روح مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ذبح کرتے یہ خواب کا مسئلہ ہے نا۔ ایک خواب دیکھا گیا، قیامت تک اسی خواب پہ عمل ہو رہا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ایک پیغمبر نے خواب دیکھا، قیامت تک کے لیے اس کا فیض دنیا کو مل رہا ہے۔ جس کا فیض، خواب کا فیض قیامت تک کے لیے اگر زندہ رہ سکتا ہے تو بتا اس ہستی کے فیض کا عالم کیا ہوگا؟ خواب ایک صفت ہوتی ہے، اس نے خواب دیکھا پیغمبر نے، اور خواب کا فیض کب تک زندہ ہے جی؟ قیامت تک۔ سنت ابراہیمی لوگ مناتے کہ منع مناتے؟ یاد مناتے کہ نہیں مناتے؟ سنت ایک ادا ہوتی ہے، ایک ادا تھی جس کا حکم خواب میں دیا گیا تھا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کی ادا کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ جس ذات کی ادائیں زندہ ہے اس ذات کے کوئی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو آگے چلیں، خواب پیغمبر کی برکات، پھر خواب یوسف اور اس کی تعبیر۔ تعبیر کا جو علم ہے نا، یہ خواب کی تعبیر کے بارے میں، خواب چار طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے خواب جو ہوتے ہیں؟ ایک خواب رحمانی ہوتا ہے، ایک خواب شیطانی ہوتا ہے، ایک خواب نفسانی ہوتا ہے، ایک خواب طبعی ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ کون سے خواب ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آئے وہ رحمانی خواب ہوتا ہے، اور جس خواب میں شیطان انسان کو کبھی کبھی ورغلاتا ہے اور کبھی انسان کو ڈراتا بھی ہے، اللہ کے بندوں کو ڈراتا بھی ہے، کبھی کبھی کسی بڑے خطرات سے سامنا کروا دیتا ہے۔ اس لیے اہل محبت نے کہا، صوفیاء اور اہل شریعت نے کہا، فقہا نے کہا، جب برا خواب دیکھو فوراً بائیں طرف اٹھ کے تھوک دیا جائے اور لاہور پڑھ لیا جائے، اللہ آگے آپ کو سے محفوظ رکھے گا۔ کچھ خواب ہوتے ہیں جو نفسانی خواب ہوتے ہیں، نفس کس طرف مائل ہو، اگر نفس مائل ہو اچھائی کی جانب تو خواب بھی اسی طرح کے آتے ہیں۔ اگر روز تصور میں مکہ ہو، روز تصور میں مدینہ ہو، اگر روز میں تصور میں ولیوں کی محبت ہو، خواب میں بھی پھر کوئی چیز کا غلبہ ہوتا ہے۔ اگر روز برائی نفس پہ غالب ہو تو خواب بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خواب تبھی ہوتا ہے، بندہ سبزی بیچتا ہے، پورا دن سبزی میں گھومے ہیں، رات بھی خواب میں سبزیاں آتی ہیں۔ ایک بندہ ذمہ دارہ کرتا ہے، سارا دن اسی میں گھومے، رات بھی خواب میں ذمہ دارہ آتا ہے، اس کو خواب تبھی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو ساتھ لیا اور سازش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یوسف کا یہ مقام، یوسف کی یہ شان، نکلے یوسف کو ساتھ لے کے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کے نکلے نا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ یہ کمال کا علم دیکھیے، ابھی بھیڑیا کا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی وہ فلسفہ انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، پیغمبر نے پہلے اشارہ دے دیا۔ جو انہوں نے آگے جا کے بہانہ بنانا تھا پیغمبر نے پہلے پردہ اٹھا دیا، کہیں بھیڑیا نہ کھا لے۔ بہرحال وہ لے کے چلے گئے یوسف علیہ السلام کو۔ ایک نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، اور اس میں علماء تفسیر کہتے ہیں کہ زیادہ تر بھائی شامل تھے۔ یہودا نے کہا نہیں، قتل نہیں کرنا، ایسا کرو کنویں میں پھینکنا بہتر ہے۔ اب کنویں میں پھینکا، ادھر کنویں کے اندر پھینکا، امام راضی فرماتے ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جلدی کر، زندہ کو چھوڑ دے، مولا کہاں جانا ہے تجھے خبر نہیں، میرا یوسف جو ہے ہاتھوں سے نکلا ہے، جب تک یوسف پانی تک آئے پہلے پر بچھا دیے جائیں۔ کیا پرواز ہے جبرائیل کی، کہاں سدرۃ المنتہا اور کہاں مصر کا کنواں۔ اب ایک جو گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے نا، فزکس کا اصول ہے، ایک چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، ایک اوپر سے نیچے آتی ہے اس میں ٹائم لگتا۔ اب یوسف علیہ السلام اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، پانی
اور یوسف علیہ السلام کے درمیان فاصلہ کتنا تھا. یہاں بھی اہل علم نے ایک بات کی ہے. اہل علم کہتے ہیں جب کنویں میں ڈالا گیا نا، پھینکا گیا یوسف علیہ السلام کو، اور کنواں پانی والا تھا، خالی کنواں، بعض کنویں خالی بھی ہوتے ہیں نا، جس طرح یہ ٹیوبویل کا کنواں ہوتا ہے خالی ہوتا ہے، وہ کنواں پانی والا تھا. پانی تک پہنچنے سے پہلے جبرائیل نے پہنچنا تھا. پرواز اتنی طاقت والی ہے. اب جبرائیل چلا سدرا سے. سدرا کہاں پہ؟ پہلا آسمان نیچے، دوسرا نیچے، تیسرا نیچے، چوتھا نیچے، پانچواں نیچے، چھٹا ساتواں نیچے ہے. اوپر جبرائیل بیٹھا ہوا ہے. کہ جبرائیل جلدی کرے، میرا پیارا یوسف جا رہا ہے. آپ آئے، پر بچھا دیے. جب پر بچھ گئے، اب کوئی پوچھے نا حضور نے معراج کیسے کی تھی، گئے کیسے تھے، آئے کیسے تھے، ان سے پہلے یہ پوچھیں، پہلے یہ بتا غلام کی پرواز کیسی ہے، دربار کی پرواز کیسی ہے، جبرائیل کی پرواز کیسی ہے. جن کے دربار کی پرواز سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس ذات مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس محبوب کے مقام کا عالم کیا ہوگا. بہرحال یوسف علیہ السلام کو ڈالا جب کنویں میں، تو بھائی چھوڑ کے چلے گئے. قافلہ آتا ہے. جب قافلہ آیا تو قافلے والوں نے میں سے ایک شخص آگے بڑھا. اس نے کہا، پانی لینے لگا نا، پانی، اس سے پتہ چلا پانی تھا. وہ پانی لینے کے لیے آئے تھے قافلے والے. اگر خالی کنواں تو قافلے والے نہ آتے. جب ڈول ڈالا، ڈول کا بھی کوئی قرآن پاک، فقط لا دلوا، دل کہتے ڈول کو، ڈول ڈالا تو اندر کیا دیکھا؟ ایک نوجوان ہے. ایک آپ کی بعض کہتے 14 سال، بعض کا 7 سال عمر تھی. 7 سال کی عمر میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، خوبصورت سا ہے. اس نے کہا، یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو، ہمیں ایک بچہ مل گیا ہے، اس کو بیچیں گے، پیسے کمائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بخسن دراہم معدودہ، کہ بثمن بخسن، بخس کہتے ہیں کھوٹے سکے. ہائے ہائے، یہ رضا کے سودے ہوتے ہیں. کہا یوسف علیہ السلام کی عظمت اور ان کا سودا. دراہم، دراہم درہم کی جمع ہے. کہا دراہم، اس کا مطلب درہم تھے اس دور کے اندر. دراہم معدودہ، گنتی کے درہم تھے. اور درہم کیسے تھے؟ بخس، کھوٹے سکے. کھوٹوں سکوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا ہے. جب یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا تو خریدار کون آیا تھا؟ وہ کون بندہ تھا جس نے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کو خریدا؟ اور یہاں اہل محبت کہتے ایک بڑھیا بھی جا رہی ہے، ہائے ہائے، جو سود کا کرتی تھی نا، اشٹی لے کے جا رہی ہے. لوگوں نے کہا، بی بی تو کدھر جا رہی ہے؟ کہا، خبر ملی ہے کہ یوسف کی بولی لگ رہی ہے، میں بھی خریدنے جا رہی ہوں. کہا یوسف اور تو؟ کہا یوسف اور کہا تو؟ کہتے مجھے پتا ہے میں خرید نہیں سکتی، لیکن جب قیامت کی آواز آئے گی کون کون تھا جو خریدار یوسف بنا تھا، تو کسی طرح میرا نام بھی شمار میں آ جائے گا. اب کیا؟ بخش دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. اچھا، اس بندے کا نام تھا کتفیر، جس نے آپ کو خریدا. اور یہ بندہ کون تھا؟ یہ وزیر خزانہ تھا، یعنی فائنانس سیکٹری تھا عزیز مصر کا. اب یہ لے کے جاتا ہے. پھر یوسف علیہ السلام وہاں کچھ عرصہ رہے، جوان ہوئے. ولما بلغ اشدہ، اللہ سمجھتے جب وہ بالغ ہوئے اور بلوغت کی عمر کو پہنچے تو زلیخا نے دیکھا. اب یہ ایک بات یاد رکھیے، پوری صورت میں قمیض کا ذکر 3 جگہ پہ آتا ہے. کتنی جگہ پہ جی؟ یہ بھی یاد کر لو. قمیض کا ذکر کتنی جگہ پہ آتا ہے جی؟ 3. ایک قمیض وہ تھا جب قمیض کو خون لگا کے آئے تھے، وہ جھوٹا خون، بے دمن کا کہ بابا جان یہ دیکھیے قمیض یوسف کا لے کے آئے ہیں، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے. بھیڑیا، ایک وہ قمیض تھا. ایک قمیض وہ تھا کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب زلیخا پیچھے لگی نا حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی باری آئی تو شاہد من اہلیہ، اسی خاندان عزیز مصر کے اندر سے ایک بچہ بولا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، وہ بھی قمیض یوسف تھا، اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر سچا کون ہے؟ اگر پیچھے سے پھٹا تو پھر سچا، اگر پھٹا پیچھے سے تو یوسف سچے ہیں. یوسف کیا سچے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان کان قمیصہ قد من قبر
فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر کہتا اگر قمیص پیچھے سے پٹا ہے فکذبت تو زلیخا جھوٹی ہے، تو زلیخا جھوٹی ہے۔ اب کیا ہوا؟ فلما رأى قميصه قد من دبر، جب قمیص کو دیکھا گیا، ایک قمیص وہ تھا۔ اب میں قمیصوں کے نام بھی بتانا چاہتا ہوں، قمیص الگ الگ تھے۔ ایک قمیص وہ بھی تھا جب یوسف علیہ السلام کو خبر ملی کہ بابا جان کی آنکھوں پر نور چلا گیا ہے، اتارا قمیص اور کہا میرے باپ کی آنکھوں پر اتنا نور واپس آ جائے گا۔ اب تین قمیص کون سے تھے؟ ایک قمیص کو قمیص عزیت کہا جاتا ہے، ایک قمیص کو قمیص حیا کہا جاتا ہے، ایک قمیص کو قمیص برکت کہا جاتا ہے۔ اس قمیص کو دیکھ کے بابا کو تکلیف پہنچی تھی، اسے قمیص عزیت کہتے ہیں۔ جس قمیص میں حیا یوسف کا پیغام تھا اسے قمیص حیا کہتے ہیں، اور جس قمیص کو لگنے سے نور واپس آ جائے اسے قمیص برکت کہا جاتا ہے۔ جن کی قمیص کا یہ مقام ہے، قیامت تک ذکر ہو رہا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن میں آخری 15 منٹ میں بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں اور اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، پھر ایک سازش سے نکلے، دوسری سازش میں آگے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرے امتحان میں آئے۔ امتحان سے نکلے دو امتحان، ایک امتحان کنویں والا، ایک امتحان وہ مصر کی بیبیوں والا، زلیخا والا۔ اب جب نکلے نا، آخری دروازہ جو تھا، یا خاص بات بتانے لگا ہوں، اور علامہ صاحب جاج صاحب خاص بات کیا ہے؟ کہتے ہیں جب یوسف علیہ السلام گزر رہے تھے نا دروازوں سے، لولا ارا برہان ربی، اللہ کی برہان دکھا رہا تھا۔ اب برہان کیا ہے؟ تفسیر قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام 7 دروازوں سے نکلے، کنڈیاں کھلتی گئی، تالے ٹوٹتے گئے۔ اگر ارادہ مضبوط ہو تالے ٹوٹا کرتے ہیں، اگر حیا کامل ہونا، عظمت کامل ہو، تالے ٹوٹ جاتے، تالے ٹوٹتے گئے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک منظر اور بھی تھا، یوسف علیہ السلام گزر آگے کی طرف رہے اور دیکھ اوپر کی طرف رہے۔ کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہتے ہر کمرے میں بابا بیٹھا ہوا تھا۔ اس بابا کو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹے گھبرانا نہیں، تیرا باپ تیرے ساتھ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا باپ کو شفقت ہوتی ہے، باپ کو سایہ ہوتا ہے۔ مشکل سے مشکل وقت میں جو بیٹے کا ساتھ نہ چھوڑے اسے بابا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ یوسف علیہ السلام آگے پہنچے تو زلیخا کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور وہاں پہ پھر تانا ملا کہ زلیخا اتنی بار ایک غلام کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اس کے اندر رکھا گیا ہے کیا؟ تو حضرت بی بی زلیخا اس وقت چونکہ تائب بنی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ تم نے ابھی دیکھا نہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہم بھی دیکھ لیں گے۔ اب قرآن کہتے ہیں اس نے عورتوں کو بٹھا دیا، ہاتھ میں چھریاں پکڑا دی، پھل پکڑا دیے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے غلطیاں میری بڑی ہیں لیکن آپ بھی لجپال ہیں، لجپال ہیں، لجپالی کیجئے، میرا پردہ رہ جائے، میری عزت رہ جائے۔ پیغمبر پھر پیغمبر ہوا کرتا ہے، جو دشمن کو بھی جو ہے نا معافیاں دے دیتا ہے۔ زلیخا نے کہا کہ ایک معاملہ یہ ہے، عورتوں کے سامنے سے گزرنا ہے، پردہ اٹھا دے۔ آپ نے نقاب اٹھایا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ، انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا، ہاتھ کٹ گئے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہتی ہے اللہ کی قسم یہ تو بشر لگتا ہی نہیں، ان ہذا الا ملک کریم، یہ تو معزز فرشتہ لگتا ہے۔ انگلیاں کٹی، کس کو دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یہ حسن ہے یوسف علیہ السلام کا، ایک حسن محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ اور یہ لائن 312 والا ہر بندہ یاد کر لے، جن کے چہرے کو دیکھ کے انگلیاں کٹ جائے، جن کے چہرے کو دیکھ کے انگلیاں کٹ جائے ان کو یوسف کہا جاتا ہے، اور جن کی انگلی کو دیکھ کے چاند کٹ جائے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ انگلی کو دیکھ کر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کہاں چاند اور کہاں سرکار کی انگلی۔ بہرحال آگے مسئلہ بڑھا، جب آگے مسئلہ بڑھا تو پھر یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ جب قید میں ڈالا نا تو 2 قیدیوں نے کہا چلو حضور اور کچھ نہیں، سانو ساڑھے خوابہ دی تعبیر ہی دس دے۔
پیغمبر جو ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ اپنا فیض عطا کرتا ہے. قید خانے میں آئے, اب جب قید خانے میں آئے تو آپ نے خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کی. اب جو انہوں نے خواب دیکھے نہیں تھے, وہ جو 2 خوابوں کا ذکر ہے انہوں نے اپنی طرف سے گھڑے تھے, خواب بتائے کہ یہ خواب ہے, تعبیر کیا ہے, تعبیر بتائی. اب تعبیر جب بتانے لگے نا تو یہ کمال کی بات کر لگا, جس قید خانے میں یوسف علیہ السلام تھے نا اسی قید خانے میں وہ 2 اور بھی آ گئے, 2 قیدی اور بھی آ گئے. اچھا آئے تھے قید خانے میں, لیکن خبر نہیں کہ نسبت کس کی ملنے والی, ہائے ہائے, سنگت کس کی ملنے والی ہے, رفاقت کس کی ملنے والی ہے. ایک لمحے کے لیے اگر کوئی بندہ ولی کی سنگت میں آ جائے اللہ اسے پار لگا دیتا ہے. یہ تو سنگت پیغمبر ہے نا. اب آئے نا تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا عزیز مصر کے کہ نہیں ساڑیاں کوٹھیاں جدا کرو, کتنے کافر تھے کتنے میں, ایسا نفرت نہیں کی, نفرت نہیں کی, بلکہ اپنی کوٹھی میں ان کو ساتھ رکھا, تربیت کرتے رہے, اخلاق دیتے رہے, محبت دیتے رہے, حتیٰ کہ انہوں نے خواب پوچھے, آپ نے تعبیر بھی بتائی. اس عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا کہا, جب قریب آگے مانوس ہو گیا نا, کہا یا صاحب یہ سجن, سجن کہتے ہیں قید خانے کو, قید خانے کو, اے میرے قید خانے کے ساتھیوں. کیا کہا جی, اے قید خانے کے صاحب کہہ دیا اپنا. ادھر یوسف علیہ السلام نے ان کو صاحب کہہ دیا نا, ادھر سے آواز آئی, ہائے ہائے یوسف پیارے تو نے ان کو اپنا صاحب بنا لیا ہے نا, اب میں ان کو کافر رہنے نہیں دوں گا, اب ان کے اندر کفر رہے گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جو صاحب بن گیا یوسف کا, اگر اس کا یہ مقام ہے جو صاحب محمد بن گئے ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا. یا صاحب یہ سجن. اچھا دیکھیے کیسے آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور کیسے قریب کریں, کہ یا صاحب یہ سجن, اتنے دن ہو گئے میرے ساتھ تمہیں, تو اب کہا چلو کیوں نہ ان کو میٹھی بات نہ کر دیں, اپنا پیغام نہ دے دیں. اتنی دن آپ نے یہ پیغام نہ دیا کہ یا صاحب یہ سجن, اے میرے قید خانے کا ساتھیوں, ارباب متفرقون, کیا تم الگ الگ خداؤں کو مانتے ہو, کیا وہ خدا بہتر ہے, خیر ام اللہ, یا میرا اللہ بہتر ہے, بتاؤ کون بہتر ہے. کتنے دن سنگت میں گزرے تھے, اور سنگت بھی یوسف علیہ السلام کی ہو, رنگ چڑھ گیا تھا, رنگ چڑھ گیا تھا. کہ پیارے یوسف جب آئے تھے تب نظریہ اور تھا, زاویہ اور تھا, جب سے سنگت آپ کی مل گئی ہے تو مجبور ہو گئے ہیں کہ جس کا بندہ اتنی شان والا ہے وہ رب خود کتنی شان والا ہوگا, جس کا بندہ اتنی شان والا ہے وہ اللہ خود کتنی شان والا ہوگا. بہرحال یہ نکلے, ان میں سے ایک کو ایمان دونوں کو مل گیا تھا. اب ایک جملہ بولوں, آئے تھے قیدی بن کے, یوسف علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا. ایک آزادی دی تھی عزیز مصر نے, ایک آزادی یوسف علیہ السلام نے بھی دی تھی. آئے تھے قیدی بن کے, کفر کی قید میں آئے تھے, لیکن جب گئے نا کفر سے آزادی دے دی, اور اس ماحول میں لے اسے ایمان کہا جاتا ہے. بہرحال پھر کبھی موقع ملا باقی چیزیں بتائیں گے, لیکن یہ 1-2 باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. جب وہ قید میں رہے تو قید سے نکلے تو اس وقت عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا. جب عزیز مصر نے خواب دیکھا تو خواب دیکھ کے پوچھا کون ہے جو تعبیر بتائے گا. معبرین نے کہا ادغاث و احلام, کہ یہ تو باتیں ہیں, یہ خواب کوئی کمال نہیں ہوتے, ان کو چھوڑو خوابوں کو. لیکن وہ جو ایک تھا نا قیدی چھوڑ کے آیا تھا, اس نے کہا بادشاہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں, بڑی عظمت والا ہے, بڑی شان والا, ایک بار اس کو بلا کے تو دیکھ, وہ جو تیرے قید خانے میں ہے نا اس کو بلا کے دیکھ. پھر بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی. یہ آخری جو خواب ہے نا اس کے ذریعے سے پھر یوسف علیہ السلام نکلے, کہاں وہ قید خانہ اور کہاں بادشاہی تھی. خواب سے آئے آزمائش سے, خواب سے نکلے آزمائش میں. خواب کا دیکھا قال الملک انی ارا سبع بقرات, میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں. وہ گائیں والا کا ذکر کیا, سب یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات, یہ ساری باتیں کرتے رہے. یوسف علیہ السلام نے جب بات کی نا, کہا سن اے بادشاہ تیرا خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے.
تو یہاں سے ایک بات پتہ چلا کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے بندہ کسی ایسے بندے سے پوچھے جو واقعی علم رویا کا تھوڑا سا علم رکھنے والا ہو، علم تعبیر۔ میرے آقا فرماتے ہیں خواب نہ کسی کو جلدی بتاؤ، اگر اچھا خواب دیکھو تو نابالغ کو خواب نہ بتاؤ، بالغ کو خواب بتاؤ، تاکہ اگلا بندہ عقل مند ہو، اس کے ذہن میں بات آنے والی ہو، اور اگلا بندہ محبت کرنے والا بھی ہو۔ ایسا خواب نہ بتایا جائے جو آپ کا خواب ہو، اگلا بندہ اس خواب سے پریشان ہو جائے۔ تو بہرحال یہ خواب کا سفر جاری رہا، اور پھر خواب سے نکلے، خواب کی وجہ سے داخل ہوئے، تو پھر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرما دی۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، یوسف علیہ السلام نے ایک بات کی تھی، اجعلنی علی خزائن الارض، اے عزیز مصر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے خزانوں میں بٹھا دے، خزانوں پر بٹھا دے۔ کیوں بٹھا دے؟ اس کی وجہ یہ تھی اپنی معاملہ ذات کا نہیں تھا، دیکھا کہ قوم مر رہی ہے، قوم بھوک سے مر رہی ہے، اور یہ قرآن ہے، قرآن، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے 5 منٹ آپ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، قرآن پڑھیے گا۔ حضرت سلیمان کی جو چونٹی ہے نا، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ چونٹی نے اپنی ساتھیوں سے کیا کہا تھا؟ چونٹی نے کہا تھا یا ایھا النمل، اے میری چونٹی ساتھی، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس کا لشکر جو وہ آ رہا ہے۔ اچھا چونٹی جو ہے وہ ملکہ تھی، ملکہ اپنے رعایا کی بڑی فکر کر رہی ہے، قرآن بڑی فکر کر رہی ہے۔ لیڈر فکر کیسے کرتے؟ قرآن بتا رہے چونٹی ہو کے، چونٹی سے کہتی ہے جلدی جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک پیغمبر سے نسبت رکھنے والی چونٹی ہو، وہ اپنے رعایا کے بارے میں اتنی فکر کرتی ہو، تو بتائیے پھر پیغمبر یوسف کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے کہا بادشاہ مجھے خزانوں کا کے اوپر مجھے بٹھا دے تاکہ میں تقسیم کروں، اور میری تقسیم کے ذریعے تیرا ملک خوشحال ہو جائے گا۔ یہ جو قحط پڑا ہوا ہے نا، کہتے پھر کیا ہوا، لوگ آتے تھے، 2 نظارے ملا کرتے تھے، ہائے ہائے، ایک پیاس تھی من تن کی پیاس، ایک پیاس تھی من کی پیاس۔ اور یہ شعر کس نے لکھا؟ میاں محمد بخش صاحب نے لکھا، 3 مہینے خلقت رجی، 3 مہینے خلقت رجی، دیکھ یوسف کے نانی، 3 مہینے خلقت رجی، دیکھ یوسف کے نانی، جنہ حسن محمد ڈٹا رجے تو میدان۔ کہتے وہ تو حسن یوسف تھا، لوگ لینے کے لیے آتے تھے، 2 نظارے ملتے تھے، ایک مال ملتا تھا، ایک دیدار ملتا تھا۔ کئی ایسے بھی تھے جن کو مال کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ارے مال کی پرواہ کیسے نہ ہوتی، ادھر چھریاں چل جائیں پرواہ نہیں ہوتی، ادھر سامنے دیدار ہو، مال کی فکر کیسے نہیں کسی کو، مال کی فکر کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ ایک اس طرح کی محفل اور رکھیں گے، پھر بھی بقیہ حصہ انشاءاللہ سناؤں گا کہ یوسف علیہ السلام بھائیوں سے کیسے ملے، اور پھر سب معاملہ آگے کیسے ہوا۔ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے اس صورت کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو صورت یوسف ہے نا، اس کو عام صورت نہ سمجھو، اس صورت سے آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے، اپنے باپ کا ادب سیکھنا ہے، اپنے ویروں کا احترام سیکھنا ہے، اپنے بھائیوں کا ادب سیکھنا ہے، اور معاف کرنے کی جو عادت وہ دنیا میں عام کرنی ہے۔ یوسف علیہ السلام سے سیکھیں، باپ کا ادب یوسف علیہ السلام سے سیکھیں۔ عام قصوں میں اور ایک اس قصے میں ایک فرق ہے، وہ فرق سنیے گا۔ فرق کیا ہے؟ عام قصوں میں مجاز ہوتا ہے، عام کہانیوں میں، لیکن اس قصے میں حقیقت ہے، اس قصے میں حقیقت ہے۔ عام کہانیوں میں بناوٹ ہوتی ہے، اس کہانی میں اصلیت ہے۔ عام قصوں میں تفریحی طبیعت ہوتی ہے، اس قصے میں حقیقی بہار زندگی ہے۔ عام قصوں میں عارضی دلچسپی ہوتی ہے، ایک کہانی بندہ سنے نا، دوسری بار کوئی سنائے گا کہ یار چھوڑ پہلے سنی ہوئی ہے، تیسری بار کا یہ نہیں چھوڑ کوئی اور سنا، مگر قیامت تک کے لیے داستان یوسف پڑھ کے رہے گی، دل جو ہے نا پھر کرے گا، اور پھر سنا جائے، پھر سنا جائے، پھر سنا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ وہ داستان ہے جو میرے اللہ نے خود بیان کی ہے، اس کو سننے کو بار بار دل کرے، اسے داستان یوسف کہا جاتا ہے۔ بس فکر
اور پیغام یہ میرے کریم آقا جب یوسف علیہ السلام کا نام لیتے تھے نا کیا کرتے تھے وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم وہ کریم تھا اس کا بابا بھی کریم تھا اس کا دادا بھی کریم تھا اس کا پردادا بھی کریم